دو قدم کا فاصلہ تھا دو دلوں کے درمیان۔ پارٹ 3۔ تم کوئی فیصلہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آر یا پار؟ وہ اور رانیہ سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیسا فیصلہ؟ مونگ پھلی ٹونکتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ روکی۔ اس وقت اس سے لڑتی جھگڑتی، اس کے لیے پریشان ہوتی اور اسے سمجھاتی ہوئی رانیہ اسے بہت اپنی اپنی سی لگ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں اتنی دیر سے بکواس کر رہی ہوں۔ حمزہ، خدا کے لیے سیریس ہو جاؤ۔ آخر میں اس نے ہاتھ ہی جوڑ دیے۔ دیکھو، اظہار وغیرہ تو مجھے کرنا نہیں آتا، مگر میں تمہارے لیے سیریس ہی ہوں۔ وہ کچھ دیر تو اپنی بات سے لفظ سیریس اور اظہار کا تعلق سوچتی رہی، پھر جیسے ہی مطلب سمجھ آیا وہ اس پر چلانے لگی۔ تم بہت ہی بدتمیز، بہت ہی فضول انسان ہو۔ تم ہمدردی کے قابل ہی نہیں ہو۔ وہ اس سے ہمدردی قطعی نہیں کر رہی تھی، یہ حمزہ کو معلوم تھا۔ وہ جانے لگی تو حمزہ نے مزے سے سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلا دیں۔ سوری یار، اب نہیں تنگ کروں گا۔ اس نے کان پکڑ لیے۔ وہ غصے سے اسے دیکھتے ہوئے بیٹھ گئی۔ دیکھو، وہ پھر سے شروع ہو گئی۔ اگر تمہیں جاب کرنی ہے تو سنجیدگی سے کرو، ورنہ تھوڑی دیر کے لیے ہی فیکٹری چلے جایا کرو۔ ولید بھی تو تقریباً تمہارے جتنا ہی ہے، اس نے بھی تو فیکٹری جانا شروع کر دیا ہے۔ آخر بعد میں تو تم لوگوں کو ہی سنبھالنی ہے۔ وہ فیکٹری اس کے باپ کی ہے، اس لیے وہ جاتا ہے۔ تو تمہارے بھی تو ماموں کی ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے رانیہ بی بی، بہت فرق پڑتا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا فرق پڑتا ہے مجھے بھی بتاؤ۔ بس میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتا ہوں، اور وہ بھی اپنے بلبوتے پر۔ میں کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ تو کیا ابو کی محبت تمہیں احسان لگتی ہے؟ اور پھر اس فیکٹری میں پھپھو کے بھی تو شیئرز ہیں۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے دماغ سے احسان والا خناس کیسے نکالے۔ ماموں نے ہمیں اس گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، مجھے اتنا پڑھایا لکھایا ہے، یہی ہمارے لیے بہت ہے، اور یہی امی کا حصہ بھی۔ وہ تلخی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا، اور رانیہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آخر اسے یہاں کیا تکلیف ہے؟ شاید صاحبزادے کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ بھی سر جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انجان شہر، انجان لوگ، انجان سڑکیں۔ 3 سال ہو گئے تھے اسے یہاں آئے ہوئے، مگر ابھی تک وہ یہاں اجنبی تھا۔ پتہ نہیں یہ سمندر جتنا وسیع شہر اس جیسے کتنے ہی اور اجنبی اپنی گود میں چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے یہاں آنے کے لیے بہت محنت کی تھی، یہاں آ کر تو اس نے اور بھی زیادہ محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ پتہ نہیں اب وہ اتنی محنت کیوں کر رہا تھا، جبکہ اب اسے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ جب اسے ضرورت تھی تو وہ کام کرتا ہی نہیں تھا۔ اب تو اس کا یہ حال تھا کہ وہ پارٹ ٹائم جاب بھی کرتا، اور وہ بھی 1 نہیں، 2 3، مگر اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ لیکن سکون یہاں اسے کس طرح مل سکتا تھا؟ وہ کہیں دور، بہت دور چھوڑ آیا تھا۔ موقع ملا تو ہم بتا دیں گے تمہیں کتنا پیار کرتے ہیں صنم، حمزہ دھیرے سے گنگنایا۔ رانیہ ہانیہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی، اور عائشہ سلیقے سے انہیں ہینگ کرتی جا رہی تھی۔ یہ سب ہانیہ کی بری کے کپڑے تھے، بس اب کچھ ہی دن رہ گئے تھے اس کی شادی میں۔ گو کہ ابھی باضابطہ طور پر تاریخ طے نہیں ہوئی تھی، مگر وہ لوگ کچھ ہی دن میں تاریخ لینے آنے والے تھے۔ ایسا موقع دینے سے پہلے ابو تمہارا سر نہ پھاڑ دیں گے؟ وہ بڑبڑائی۔ وہ اسٹول پر چڑھا ٹیوب لائٹس چیک کر رہا تھا، کیونکہ بڑے ماموں کا حکم تھا کہ گھر کی تمام لائٹس بہترین کنڈیشن میں ہونی چاہیے۔ رانیہ کی بڑبڑاہٹ پر اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ او ہو بھئی، کیا بڑبڑا رہی ہو؟ اونچا بولو۔ وہ اس کی طرف جھکا، اور اسٹول بیچارہ سارا وزن ایک سائیڈ پر پڑنے کی وجہ سے پھسل گیا۔ آہ! حمزہ صاحب چاروں شانے چت رانیہ کے قدموں میں پڑے تھے۔ ہائے، کیا ہوا؟ عائشہ اس کی طرف لپکی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ یہ فضول حرکتیں چھوڑ دو، مگر تم پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہو۔ بہت خوشی ملتی ہے نا تمہیں یہ سب کر کے؟ آخر میں اس کے لہجے کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں بھی نمی آ گئی۔ رانیہ بس کرو،
ایک تو بیچارہ گرا ہے اور اوپر سے تم۔ عائشہ نے اسے ڈانٹ کر پیچھے کیا۔ کہیں لگی تو نہیں؟ اس نے حمزہ سے پوچھا جو ابھی تک نیچے لیٹا ہوا تھا۔ اف میرا سر۔ اس نے سر پکڑا تو دونوں کی آنکھوں میں تشویش در آئی۔ کیا ہوا، سر پر لگی ہے؟ رانیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ ہائے میرا پاؤں۔ وہ پاؤں ٹیڑھا کر کے کراہا۔ پاؤں میں موچ آ گئی ہے؟ اف میں کیا کروں، میرے سر میں بہت سخت درد نہیں ہو رہا۔ ہائے میرے پاؤں میں بھی موچ نہیں آئی۔ وہ بین کرنے والے انداز میں بولا تو وہ دونوں حیرت سے اسے دیکھنے لگیں۔ اس نے ایک نظر رانیہ پر ڈالی جس کی آنکھوں میں ابھی بھی ننھے ننھے آنسو چمک رہے تھے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ بس کرو، کہیں نہیں لگی، مذاق کر رہا تھا۔ وہ اٹھا، سٹول سیدھا کیا اور دوبارہ اس پر چڑھ گیا۔ اب اس کے لبوں پر ایک نیا گانا تھا۔ مجھے رات دن بس مجھے چاہتی ہو، کہو نہ کہو مجھ کو سب کچھ پتا ہے، تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ وہ کپڑے پھینک کر باہر نکل گئی۔ یار پتہ ہے موسیٰ نے چلنا شروع کر دیا ہے، آج راحیل اس کے فلیٹ پر آیا تھا۔ اچھا مبارک ہو۔ کیا مبارک ہو، میں سوچ رہا ہوں کہ واپس چلا جاؤں۔ یار یہ لمحے زندگی میں بار بار تو نہیں آتے نا۔ کتنا خوبصورت ہوگا منظر جب اس نے پہلا قدم اٹھایا ہوگا، دوسرا قدم اٹھانے میں قدرے ہچکچایا ہوگا، شازیہ اسے تھامنے کے لیے آگے بڑھی ہوگی۔ وہ شاید تصور کی آنکھ سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ ہم اتنی محنت اور مشقت جو یہاں کرتے ہیں اگر وہی اپنے ملک میں کریں تو ہمارا ملک کہاں سے کہاں پہنچ جائے، مگر ہم ہیں کہ ڈالرز اور پاؤنڈز کے لالچ میں یہاں بھاگے آتے ہیں اور غیروں کی چاکری کرتے ہیں۔ پتہ ہے کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم صرف جسمانی طور پر آزاد ہوئے ہیں، ذہنی طور پر ہم ابھی بھی غلام ہیں۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ راحیل کے لہجے میں تلخی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ مگر یار یہاں پیسہ بھی بہت ہے۔ پیسہ؟ اپنوں کے پیار سے دور، کتنے ہی خوبصورت لمحوں سے محروم ہو کر ہم یہ پیسہ حاصل کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، پیسے سے کیا محبت خریدی جا سکتی ہے؟ راحیل اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر سب کچھ اس کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ صرف ایک جملہ اس کے ذہن کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا، پیسے سے کسی کی محبت نہیں خریدی جا سکتی۔ اس ناول کا نیکسٹ پارٹ پڑھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔